کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ جہاں دنیا کی محبت ہو وہاں اللہ کی محبت حرام ہو جاتی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ جہاں دنیا کی محبت ہو وہاں اللہ کی محبت کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے. آج ہم اگر اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہم کس طرف جا رہے ہیں. جن لوگوں نے اللہ سے سچی محبت کی ہے تو ان کو اللہ رب العالمین نے کتنا مقام، مرتبہ، شان عطا فرمائی اور فرمایا اس محبت اور عشق میں چلنے والے رشتوں کی جو ایک اور پہچان بیان کی گئی وہ وفاداری اور امانت ہے، امانت داری ہے. یعنی سچی محبت کے اندر جھوٹ نہیں، دھوکہ نہیں، فریب نہیں، خیانت نہیں. یہ چیزیں اس محبت کے اندر نہیں ہوتی. اگر یہ دھوکہ، فراڈ، یہ چیزیں پائی جائیں جس رشتے کے اندر تو وہ سچی محبت نہیں کہلاتا، وہ سچا رشتہ نہیں ہوتا، وہ دھوکے پہ مبنی ہوتا ہے. اور آخری بات پھر صبر استقامت کی آ جاتی ہے کہ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑنا نہیں بلکہ ساتھ نبھانا جو ہے یہ سچی محبت کی علامت ہے. تو حاضرین محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو محبت، مجازی محبت حقیقی محبت کی طرف انسان کو لے کے جاتی ہے. تو جن رشتوں کے اندر محبت ایک اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائی، اگر وہ محبت ہم اپنے دلوں کے اندر کسی کے لیے رکھتے ہیں تو یہ محبت ہمیں دنیا میں بھی سرخرو کرے گی، آخرت میں بھی سرخرو کرے گی، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بھی کیا کرے گی؟ سرخرو کرے گی. وہ دنیا کی محبت جس میں دھوکہ، فراڈ اور کسی کی عزت کو جو ہے وہ پامال کرنا، یہ محبت نہیں کہلاتے، یہ گمراہی کہلاتی ہے. اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے اپنی ذات کے ساتھ اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ. اور اللہ رب العالمین ہمارے محترم قاضی مسعود اقبال صاحب ہوں، ان کے بھائی سعید اقبال صاحب ہوں، اور ہمارے عزیز محمد بلال قاضی ہوں یا احسن قاضی ہوں، ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے انہوں نے ایک سلسلہ ریگولر جو ہے وہ شروع کر رکھا ہے. اللہ نے استقامت نصیب فرمائے اور یہ فیضان ان کی نسلوں کے اندر جاری و ساری فرمائے. اور ہمارے انتہائی محترم جناب قاضی عمر الدین رحمانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند فرمائے. ان کی والدہ محترمہ کہ جنہوں نے اپنی زندگی ایسی گزاری کہ جس میں انہوں نے علم کی شمع روشن کی، بچوں کو، لوگوں کو قرآن پڑھایا. آج تو وہ بچے تو نہیں، ماشاءاللہ بچوں والے ہیں، لیکن یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اور قرآن جو ہے یہ جس کا تعلق قرآن کے ساتھ جڑ جائے، خدا کی قسم ہر رشتہ بے وفا ہو سکتا ہے، قرآن کا رشتہ بے وفا نہیں ہو سکتا، یہ وہ بے وفا نہیں ہو سکتا. اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جو ہے نا وہ عزت ہی عزت دلواتا ہے. یہاں تک کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس وقت قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والا دنیا سے جاتا ہے نا تو قرآن اس کے اوپر اس طرح معلق ہو جاتا ہے. اور جب اسے کفن دیا جاتا ہے نا غسل دے کے تو قرآن جو ہے اس کے سینے کے اوپر اور کفن کے اندر آ جاتا ہے. اور پھر جس وقت قبر کے اندر بندہ جاتا ہے نا، یہ سچی محبت تو یہ ہوتی ہے، بات محبت پہ ہی ختم ہوتی ہے. یہ قرآن کے ساتھ محبت کی میں بات کر رہا ہوں. یہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب قبر کے اندر بندہ جاتا ہے نا تو یہ قرآن اس کے سرانے کھڑا ہو جاتا ہے. اور جس وقت وہ آتے ہیں نا فرشتے منکر نکیر آتے ہیں نا تو ظاہر ہے روح انسان کے اندر لٹائی جاتی ہے. جب یہ قرآن کو یہ دیکھتا ہے، اللہ اسے ایک صورت عطا فرماتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تو کون ہے اس موقع پہ آنے والا، اس اندھیری کوٹھڑی کے اندر آنے والا، اس کو آ کے چار چاند لگانے والا. تو وہ کہتے ہیں تو نے مجھے پہچانا نہیں، میں کون ہوں؟ میں وہی ہوں نا جس کو تو رات کو اٹھ کے پڑھا کرتا تھا، میں وہی ہوں نا جس کو تو دل لگا کے میری تلاوت کیا کرتا تھا، اور تو نے گرمی، سردی، دھوپ، چھاؤں کچھ نہیں دیکھا. دنیا میں وقت مجھے دیا کرتا تھا، دنیا میں تو نے مجھے وقت دیا ہے، تو یاری نبھاتا رہا میرے ساتھ. اب قبر سے لے کے جنت تک میں یاری نبھاؤں گا. میں کیا کروں گا؟ یاری نبھاؤں گا. اور وہ قرآن اس کا شفیع بن جاتا ہے. جب اللہ کے حضور اسے پیش کیا جائے گا، یہ قرآن جائے گا، قرآن جا کے عرض کرے گا بار الہ میں تیرا کلام ہوں، یہ میری تلاوت کرتا تھا. جو تلاوت کرے اس کا یہ حال ہے
تو جو تلاوت والے بناتا جائے یا بناتی جائے اس کو اللہ کتنی عزت عطا فرمائے گا. تو مائی صاحبہ نے کتنے لوگوں کے دلوں کے اندر قرآن کو جو ہے وہ ڈالا ہے, انہیں قرآن سکھایا ہے, پڑھنا سکھایا ہے, وہ پتہ نہیں آگے کتنے کو پڑھاتے ہوں گے. تو کیا اللہ رب العالمین انہیں اجر نہیں عطا فرمائے گا؟ اگر نیکی کرو تو کہاں تک جاتی ہے, برائی کرو کہاں تک جاتی ہے, آپ تعبیر تک چلی جاتی ہے. تو میرے مصطفیٰ کے غلاموں, تو جس نے یہ شمع روشن کی ہوگی نا, تو اللہ اس قرآن کے صدقے اس کی قبر کو بھی منور فرماتا ہے. اس حوالے سے تو خیر بہت سی احادیث مبارکہ ہیں, میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کے ساتھ محبت کی, قرآن کے ساتھ وفا کی, قرآن ان کے ساتھ وفا کر رہا ہے. یہ جو سلسلہ چل رہا ہے یہ بھی وفا کی وجہ سے چل رہا ہے, یہ بھی محبت کی وجہ سے. بڑے بڑے لوگ ہیں, دولت بھی ہے, دولت کے انبار ہیں, سب کچھ ہے, جگہ بھی ہے, سارے معاملات ہیں, لیکن توفیق اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی. واللہ یختص برحمتہ من یشاء. میں قاضی صاحب آپ کو, آپ کی پوری فیملی کو راج عقیدت پیش کرتا ہوں, اور سہروردیہ نعت فاؤنڈیشن اور آپ کے یہ محبت کرنے والے لوگ کہ جو چند گھڑیاں بیٹھ کر اپنے لمحات کو بڑا قیمتی بنا دیتے ہیں اور آپ یہ موقع فراہم کرتے ہیں, اللہ آپ کو بھی برکتوں عزتوں سے مالا مال فرمائے. اور یہ جو سلسلہ یہ صدقہ جاریہ ہے ہمارے ان بزرگوں کے لیے, مائی صاحبہ کے لیے, اللہ اس کا ثواب بھی انہیں پہنچا کر ان کے درجات بلند فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.